بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آپ سب کو سیمی قرآن آفیشیل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا جو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ صبر اور شکر کے متعلق ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکمت کی ایک بات آپ کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی کہی گئی باتیں آپ کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ جیسے آپ زخموں سے چور ہوں اور زندگی کے کاموں سے تھک چکے ہوں، اور آپ زندگی کو ایسے ہی کھینچ رہے ہوں کہ جیسے کوئی بڑا ہی تھکا ہوا انسان کوئی بھاری سی چیز بمشکل کھینچ رہا ہو۔ تو اس وقت کسی کے کہے گئے الفاظ، کسی کی کہی گئی باتیں آپ کے لیے ایسے ہی ثابت ہوتی ہیں جیسے کہ زخموں پہ مرہم۔ جی بالکل، ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایسے ہی انشاءاللہ مرہم کی طرح ثابت ہوگی۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، اپنے کسی محبوب بندے کو جو راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم دنیا میں الجھ کر، دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر، دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو اپنے نزدیک لانا چاہتا ہے تو اس کو انہی چیزوں سے توڑتا ہے جو اس کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں گھس کر، دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر، دنیا کی زندگی میں الجھ کر گناہوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور قدم قدم سانس سانس گناہوں میں لپٹ جاتے ہیں، تو اس وقت وہی تو ذات ہے جو ہمیں دوبارہ اس بھنور سے باہر نکالتی ہے۔ تو جب وہ ہمیں اپنے نزدیک لانا چاہتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی محبت سے ہی توڑتا ہے۔ وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ دنیا کی محبت کو بھی زوال ہے، اور ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز فانی ہے، ہر محبت فانی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہوں۔ صبر کرنا سیکھیں، شکر کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ سے تھوڑا سا زیادہ امیر ہو یا زیادہ رتبے والا ہو نا، تو جب وہ آپ کو کہہ دے نا فکر نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، ہم پھولے نہیں سماتے کہ بھئی فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں بندہ وہ ہمارا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ وہ فلاں بندہ ہمارا جاننے والا ہے، ہم اس کے جاننے والے ہیں، وہ ہم پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، میری اس سے سلام دعا ہے، یا وہ میرا بڑا ہی جگری دوست ہے، ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ یہاں تو پھر بات ہی اور ہے، یہاں تو خالق کائنات خود کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر آپ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر پریشانیاں اور دنیاوی زندگی میں سکون نہیں تو پھر صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے اور ہر دکھ تکلیف پریشانی ختم ہو جائے گی، بیماری گھر کا رستہ بھول جائے گی، تنگی اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صبر کا راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل، اس کا پھل، اس کا رتبہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ سب ہماری آزمائشیں ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی ایک سفر ہے اور آپ جانتے ہیں ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس زندگی کے سفر کی بھی ایک منزل ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا اس کی آخرت بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں رازق تو اللہ ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے کہ جس کے دینے کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ رزق حلال عطا فرما، چاہے تھوڑا ہی دے لیکن اس تھوڑے میں اتنی برکت ڈال دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ محتاجی بری چیز ہے، اور مالک اپنا ہی محتاج رکھنا، دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت و دانائی سے نواز دے گا۔ استغفار کی کثرت کیا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو دعوت دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حیا اور پاک دامنی کو اپنائیں، یہ ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے حیا اور پاک دامنی۔ حیا اور پاک دامنی کو اپنائیں، یہ خیر کو اور بھلائی کو دعوت دیتی ہے اور برکتوں کو دعوت دیتی ہے۔ اپنی نمازوں کی تعداد پوری کریں، اپنے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سجائیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے سجایا کریں، بے نیاز ہو جائیں، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ کسی سے نہ مانگا کریں، کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلایا کریں، اس سے مانگیں جس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں وہ بڑا لج پالنے والا ہے، وہ بہت پردہ پوشی کرنے والا ہے، اس سے مانگیں گے تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ میں نے اس کو دیا ہے۔ آپ اگر کسی سے مانگیں گے نا تو وہ آپ کو دے گا ضرور، پردے میں چاہے دے دے، لیکن باہر 10 بندوں کو ضرور بتائے گا کہ یہ فلاں بندہ، اس کی میں غرضیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگا کریں، وہ بہت لجپال ہے، وہ بہت پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ میں صبر و استقامت آ جائے گا، اور آپ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی کو صبر و استقامت سے برداشت کریں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ سب مصیبتیں، پریشانیاں اور آفتیں ٹل جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ صدقے دل سے پڑھنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت
أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ رزق سے نوازے، پریشانیوں سے دور رکھے اور سب آزمائشیں ختم کرے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔